السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں لے آئی ہوئی ایک نئی سٹوری جس کا نام ہے عکس۔ تو آئیے جانیے میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اس سٹوری میں۔ عکس پارٹ 1۔ کون کون سے علاج نہیں کرائے گئے تھے، کہاں کہاں منتیں مرادیں نہیں مانگی تھی، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہوتی ہے بس وہی ہوتا ہے۔ جب ہر طرف سے مایوسیت دامن گیر ہو گئی تو طاہرہ جہاں نے شوہر کو مشورہ دیا، دیکھو اختیار بیگ، میں تمہارے چہرے پر لکھی تحریر کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ اولاد کی خواہش کسے نہیں ہوتی؟ مجھے بھی ہے، لیکن ہم سب تقدیر کے ہاتھوں میں کھلونا ہے۔ اللہ کو منظور نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بس تمہیں دوسری شادی کرنی ہے، میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے۔ مرزا اختیار بیگ نے بے اختیاری سے ہنسا اور طاہرہ جہاں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں نے لطیفہ تو نہیں سنایا؟ مگر آپ کے الفاظ لطیفہ ہی ہے طاہرہ جہاں۔ آپ کہہ رہی ہے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں اولاد ہو، تو دوسری شادی کیا تیسری شادی اور چوتھی شادی بھی کر لو، تب بھی اولاد اللہ کی مرضی کے بغیر کہاں سے آ جائے گی؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ آپ دوسری شادی کر لیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا آپ کی محبت میں کسی کی شرکت ہو، بھلا میں یہ برداشت کر سکوں؟ مرزا اختیار بیگ نے سچ مچ مذاق ہی کیا تھا۔ محبت وغیرہ تو خیر جس حد تک تھی سو تھی، لیکن وہ جانتے تھے کہ جس بد نصیب سے دوسری شادی کی جائے گی اس کے اولاد تو خیر ہوئی نہ ہوئی، لیکن اس کی زندگی کو ایسا روگ لگے گا کہ موت ہی اسے طاہرہ جہاں سے نجات دلا سکے گی۔ خود مرزا اختیار بیگ جس قدر رحم دل اور خدا ترس انسان تھے، طاہرہ جہاں اتنی ہی بد دماغ، بدخو اور مغرور تھی۔ قدرت نے اتنی دولت دی تھی کہ سنبھالے نہ سنبھالی جا سکے، لیکن اس دولت کو استعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ قدرت کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ نہ جانے کون سی بات قدرت کو بھا گئی کہ اولاد کی پیدائش کے آثار نمودار ہوئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا دیا، اور وہ بھی ایسے حالات میں جب دونوں میاں بیوی اولاد کی طرف سے مایوس ہو گئے تھے۔ بہرحال بیٹے کی پیدائش سے ماں باپ کو جتنی خوشیاں مل سکتی تھی وہ ملی، اور اس پیدائش کی خوشی میں بہتوں کی جھولیاں بھر گئی۔ بیٹے کا نام دانش رکھا گیا، اور دانش سیدھا ماں کی پرچھائی بن گیا۔ وہ فطرتاً ماں جیسا تھا۔ جو عمر بڑھتی گئی اس کے غرور و تمکنت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو اپنے سامنے نیچا ہی سمجھتا۔ وہ سوچتا تھا کہ دنیا کی ہر خوشی اس کے لیے ہے، عزت کا مستحق صرف وہی ہے، ہر شخص اس کی اطاعت کے لیے پیدا ہوا ہے، کوئی اس کے حکم سے انحراف کی جرات نہیں کر سکتا۔ وہ جس فطرت کا بھی انسان تھا، لیکن ایک خوبی اس کے اندر تھی کہ وہ پڑھنے لکھنے کے معاملے میں ہمیشہ ذہین رہا۔ اس کے علاوہ جس انداز میں پرورش پائی، اس نے رنگ و روپ کو ایسا نکھارا کہ وہ بہت سے دلوں کا ارمان بن گیا۔ اپنے آپ کو لیے دیے رہنے کا عادی تھا، کسی سے بھی اتنا میل جول نہ بڑھایا کہ کوئی اس کی قربت حاصل کرتے۔ لڑکیاں بھی اس کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں۔ باپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے یورپ بھیج دیا، اور یورپ کے رنگین ماحول میں بھی دانش پر وہ رنگ نہیں چڑھ سکا جو امیر زادوں پر عام طور پر چڑھ جاتا تھا۔ یورپ کی تتلیوں نے اس کے گرد حلقہ بنا لیا، لیکن انہیں شدید مایوسی ہوئی۔ یہ مشرقی شہزادہ کسی طرح ان کے دام میں گرفتار نہیں ہو رہا تھا۔ بڑے بڑے داؤ کھیلے گئے، ادائیں دکھائی گئیں، لیکن ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ ادھر مرزا اختیار بیگ کو بھی بیٹے کی فطرت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ دانش نے ان کے سامنے البتہ کبھی گردن نہیں اٹھائی تھی۔ مرزا اختیار بیگ اچھی طرح جانتے تھے کہ اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے اور پھر طاہرہ جہاں کی تربیت نے دانش کو بہت خود سر بنا دیا ہے، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن لوگوں نے اسے غرور بخشا وہ انہیں بھی خاطر میں نہیں لائے گا۔ بہرحال دانش جوان ہو چکا تھا، یورپ میں اس کی تعلیم بھی ختم ہو گئی تھی، اور اس کی واپسی کے چرچے ہونے لگے تھے۔ انہوں نے بیگم سے بات کی، میں سوچ رہا ہوں کہ وطن واپسی پر دانش کو کون سا ایسا تحفہ پیش کروں جس سے وہ سرشار ہو جائے۔ سب کچھ تو کر دیا ہے آپ نے اس کے لیے، اعلیٰ درجے کی کوٹھی، خوبصورت کاریں، شاندار کاروبار۔ ہمارا اکلوتا بیٹا اس کے علاوہ اور کیا چاہے گا؟ وہی بے وقوفی کی باتیں کرتی رہنا طاہرہ جہاں، اس کے علاوہ بھی تو زندگی کی کچھ ضرورتیں ہیں۔
مثلاً ایک حسین اور نیک سیرت دلہن جس کا تحفہ میں اسے پیش کروں۔ طاہرہ جہاں پرخیال انداز میں مسکرانے لگی تھی، چنانچہ اس سلسلے میں زبردست پیمانے پر کوششیں کی جانے لگیں۔ طاہرہ جہاں بھی اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی اور آخرکار نگاہ فیاض علی مرزا کے گھرانے پر جا ٹکی۔ انتہائی اعلیٰ خاندان تھا، کسی زمانے میں دولت کی ریل پیل بھی تھی، لیکن فیاض علی اختیار بیگ کی طرح دور اندیش نہیں تھے۔ کاروبار بھی صحیح انداز میں سنبھال نہیں پائے اور شاہ خرچی نے حالات بہتر نہ رہنے دیے۔ ان کی مالی حیثیت کمزور ہو گئی تھی اور اب وہ صرف ایک کھاتے پیتے آدمی تھے، لیکن مرزا اختیار بیگ سے خاندانی تعلقات تھے۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ گھرانہ انتہائی خوبصورت لوگوں پر مشتمل تھا۔ فیاض علی بھی بہت حسین شخص کے مالک تھے، ان کی بیگم بھی اتنی ہی پرکشش تھی اور اس کے ساتھ ہی دل آویز، جو اپنے نام کی طرح انتہائی حسین شکل و صورت کی مالک تھی۔ وہ فیاض علی کی بڑی چہیتی بیٹی تھی۔ ویسے تو فیاض علی اور ان کے اہل خاندان کبھی کبھی ملتے رہتے تھے، لیکن دل آویز کو کبھی اس نظریے سے نہیں دیکھا گیا تھا۔ اب جو فیاض علی کی ہاں ایک نشست میں دل آویز سے ملاقات ہوئی تو طاہرہ جہاں انگشت بدناں رہ گئی۔ اپنے گھر آ کر انہوں نے مرزا اختیار بیگ سے بات کی۔ تم نے دل آویز کو دیکھا؟ میرے منہ کی بات چھین رہی ہو؟ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا تھا اسی کا آغاز تم نے کر دیا۔ میں تو دنگ رہ گیا اس بچی کو دیکھ کر۔ پہلے بھی دیکھا ہے، مگر آج جب اسے دیکھا تو یوں لگا جیسے آسمان سے پری اتر آئی ہو۔ ہاں، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھنے ہی سے انتہائی نیک سیرت لگتی ہے۔ مگر میں نے تمہیں یہ بات بتائی تھی کہ فیاض علی اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں، کاروباری معاملات میں اس قدر احمق ثابت ہوئے کہ میرے مشوروں کے باوجود اپنی مرضی کرتے رہے اور آخرکار سارا کاروبار ڈبا بیٹھے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ کے فضل و کرم سے دولت ہمارے پاس کم ہے کیا؟ شرافت اگر ان کی یہاں سے آ جائے تو اور کیا چاہیے؟ طاہرہ جہاں نے حیرت انگیز بات کی تھی، جبکہ اس سے پہلے وہ دانش کے لیے محلوں کی رانی لانے کا ارادہ رکھتی تھی، لیکن اپنی بدخوئی اور بد دماغی کے باوجود نہ جانے کون سے راستے سے دل آویزہ ان کے دل دماغ پہ اتر گئی تھی۔ بے شک وہ خوبصورت تھی، لیکن ایسی بھی نہیں کہ دنیا میں کوئی نادر مقام رکھتی ہو۔ بس اس کے چہرے پر برستی ہوئی شرافت اور خوبصورت سادہ نقوش اسے دلکش بناتے تھے، یا پھر یہ ان کا حسن نظر تھا کہ انہیں دل آویز بے پناہ پسند آ گئی تھی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کا اصل حسن اس کی فطرت سے جھلکتا تھا۔ شرافت اور پاکیزگی کا پیکر تھی، سادہ فطرت کی مالک، محبت کرنے والی اور خوش اخلاق۔ پورے 3 ماہ تک اس کے بارے میں چھان پٹک ہوتی رہی۔ اس سلسلے میں خاص طور سے طاہرہ جہاں نے کچھ عورتوں کو مقرر کیا تھا جو ان کی شناسہ تھی۔ ان عورتوں نے جو رپورٹ دی وہ بھی طاہرہ جہاں کی مرضی کے مطابق تھی۔ وہ دل آویز کی فطرت کا کوئی کمزور پہلو تلاش نہ کر سکی اور آخرکار طاہرہ جہاں نے مرزا اختیار بیگ سے آخری بات کی، بھئی مجھے تو وہ لڑکی پسند ہے، گھرانہ بھی پسند ہے، جیسے ہے اور جہاں ہے یہ سمجھ لو کہ مجھے منظور ہے۔ دیکھو طاہرہ، ساری باتیں اپنی جگہ، رشتے زندگی بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں کوئی اور اچھا رشتہ نظر آئے تو تم سوچو کہ ہم نے جلد بازی سے کام لیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، طاہرہ جہاں نے کہا، مگر ایک بات ہے۔ کیا؟ ذرا اپنے دانش بھی تو واپس آ جائیں، ان کی رائے بھی ضروری ہے۔ ممکن ہے ان کا اپنا کوئی آئیڈیل ہو، میرا خیال ہے کہ ان سے مشورے کے بعد ہی پیغام دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ اختیار بیگ کی بات بالکل ٹھیک تھی، لیکن طاہرہ جہاں نے اپنی فطرت کے مطابق کہا، جی نہیں جناب، وہ میری اولاد ہے، کیا آپ مجھے اس کی ماں تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ توبہ توبہ، بھلا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ یورپ کی ہوا کھائی ہے، آپ کو اندازہ نہیں، اور یہ بات کہتے ہوئے مجھے کوئی شک نہیں کہ دانش بچپن ہی سے تھوڑا سا سخت مزاج ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی الجھن پیدا ہو جائے۔ چلیے پھر ٹھیک ہے، یہاں ایک ماں اور باپ کا فرق نمایاں ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں اور پورے اعتماد سے کہہ رہی ہوں، دانش وہی کرے گا جو میں کہوں گی۔ بس اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، ہمیں رشتہ لے جانے کی تیاریاں کرنی چاہیے۔ آپ باپ ہے، آپ نے اتنے قریب سے اسے نہیں دیکھا، مگر میں اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہوں۔
گویا آپ کا خیال ہے کہ بات فیاض علی کے سامنے لے آئی جائے۔ ضروری ہے آپ اسے واپسی پر کوئی تحفہ دینے کا ارادہ رکھتے ہیں نا؟ میرے خیال میں دلاویز سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ چلے، جیسی آپ کی مرضی۔ معمول کے مطابق فیاض علی نے بڑی محبت سے دونوں میاں بیوی کو خوش آمدید کیا اور مٹھائیوں کے وہ ٹوکرے دیکھنے لگے جو یہ لوگ اپنے ساتھ لائے تھے۔ ملازم ٹوکرے رکھ کر چلے گئے تو فیاض علی نے حیرت سے کہا، چلیے یہ ٹھیک ہے کہ روایتی طور پر جب کوئی کسی کے یہاں آتا جاتا ہے تو کچھ لے کر جاتا ہے، مگر اتنے ٹوکرے! میں حیران ہوں۔ یہ ٹوکرے اپنے اندر ایک کہانی چھپائے ہوئے ہیں جناب فیاض علی صاحب۔ کہانی؟ فیاض علی کی بیگم نے غور سے طاہرہ جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ طاہرہ جہاں مسکرا کر بولی، ہاں، ہم تمہارے گھر سے ایک دلاویز چیز چوری کرنے آئے ہیں۔ میرے گھر سے دلاویز چیز؟ جی ہاں، اس کا نام دلاویز ہی ہے، جہاں طاہرہ نے کہا اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ تھوڑی سی وضاحت مناسب ہوگی؟ فیاض علی نے عاجزی سے کہا۔ بھئی سیدھی سی بات ہے بیگم صاحبہ، جو کہہ رہی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دلاویز کو اپنے بیٹے دانش کے لیے مانگنے آئے ہیں، مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ فیاض علی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ انہوں نے اپنی بیگم کی طرف دیکھا اور کس قدر ہچکچاہٹ سے گردن جھکا لی۔ کیا سوچ رہے ہو فیاض علی؟ دیکھو اختیار بیگ، کسی کو اتنی عزت اور اتنا بڑا اعزاز دیا جائے تو اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا، لیکن میں تم سے ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہو تم، خاندانی آدمی ہونے کے علاوہ وہ میرے دوست بھی ہو، اور تمہارا بیٹا میرے لیے اولاد ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عظمت متاثر ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارے رتبے اور وقار میں چار چاند لگے اور تمہارا بیٹا تمہارا نام بلند کرے، لیکن تھوڑا بہت تو میرے بارے میں علم رکھتے ہو۔ یقینی طور پر میں نے تم سے کبھی یہ بات نہیں چھپائی کہ ہم بالکل تہی دست ہو گئے ہیں۔ میرے پاس اب اس خاندان کی بخشی ہوئی شرافت کے علاوہ اور کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ میں بیٹی کے ساتھ تمہیں اور وہ کچھ نہیں دے سکتا جو تمہاری جیسی شاندار شخصیت کے شایان شان ہو۔ میں تمہاری بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ تم بے مایہ ہو۔ تمہارے پاس شرافت کا خزانہ ہے اور میرے اپنے بیٹے کی خوشگوار زندگی کے لیے تمہارے اس خزانے کا ایک حصہ مانگنے آیا ہوں۔ یہ خزانہ دنیا کے خزانوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر تم نے مجھے اس میں میرا حصہ دینے سے انکار کر دیا تو میں سمجھوں گا کہ تم نے میری دوستی کی قدر نہیں کی۔ میں تمہیں بخیل سمجھوں گا فیاض علی۔ پھر سوچ لو اختیار بیگ، کیا دانش صرف شرافت پر قناعت کریں گے؟ وہ میرا بیٹا ہے بھائی جان، اور اس کے بارے میں کوئی غلط بات سوچنا میری توہین ہے، طاہرہ جہاں نے بڑی رومیت سے کہا۔ نہیں، ہم آپ کی توہین نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی بچی کھچی پونجی کا تحفہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس حفاظت کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دو فیاض علی، میں اس بوجھ کو سنبھال لوں گا، اختیار بیگ نے کہا، اور فیاض علی بے اختیار رو پڑے۔ انہوں نے اٹھ کر اختیار بیگ کو گلے سے لگا لیا۔ ٹھیک ہے اختیار بیگ، میں نے اپنی آبرو تمہاری گود میں ڈال دی ہے، اس کی حفاظت کرنا میرے دوست۔ خوشیوں کے پھول کھل گئے، دونوں عورتیں ایک دوسرے سے گلے مل لیں۔ طاہرہ جہاں نے کہا، عطیہ بہن، میں چاہتی ہوں کہ دلاویز کو انگوٹھی پہنا دوں اور خاندان میں اس نسبت کا اعلان کر دوں۔ اللہ رکھے جب دانش واپس آ جائے تب تم یہ رسم پوری کر لینا۔ ہم تو غلام بے دام بن چکے ہیں، اب وہ ہوگا جو آپ لوگ چاہیں گے، عطیہ بیگم نے کہا۔ طاہرہ جہاں نے اپنی شایان شان انگوٹھی دلاویز کو پہنائی اور اس کی انگلی میں دانش ہیرا بن کر جگمگانے لگا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ دو اعلیٰ خاندان ایک ہو گئے ہیں۔ دونوں خاندانوں کو مبارکبادیں وصول ہونے لگیں۔ طاہرہ جہاں نے البتہ یہ خبر دانش سے چھپائی تھی، وہ سنے گا تو دنگ رہ جائے گا، میں اسے اچنبھے میں مبتلا کر دوں گی، اور میں اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھے گا تو اسے گلے لگا لوں گی۔ اس کے بعد بڑی بے چینی سے دانش اختیار کا انتظار کیا جانے لگا۔ آخر کار انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور ایک صبح دانش وطن واپس پہنچ گیا۔ ایئرپورٹ پر استقبال کرنے والوں میں فیاض علی اور عطیہ بیگم بھی شامل تھے۔ لمبا چوڑا، تندرست و توانا اور چمکدار روشن چہرے والا دانش مرزا ایک عجیب تمکنت سے نیچے اترا اور طاہرہ بیگم اسے دیکھ کر صدقے واری ہونے لگیں۔ جب دانش ان کے پاس پہنچا تو وہ دوڑ کر اس سے لپٹ گئی۔
हेलो मम्मा, उसने माँ को खुद से अलग की करते हुए इनकी पुश्त थपाते हुए कहा, और फिर अपने आला तराश के सूट पर पड़ जाने वाली शिकनों को दुरुस्त करने लगा। दूसरे लोगों से उसने जल्दी जल्दी मुसाफिहा किया तो इसके अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो चाहता है कि कोई उससे गले मिलने की कोशिश ना करे। फयाज़ अली की ज़ीरक निगाहें बड़े गौर से उसका जायज़ा ले रही थी और वो इसकी शख्सियत का तज्ज़िया कर रहे थे। दानिश ने इनसे भी मुसाफिहा किया और अतिया बेगम के दिल में ये हसरत ही रह गई कि वो अपने होने वाले दामाद की पेशानी अगर ना चूम पाती तो सर पर ही हाथ फेर देती। फिर सब लोग एयरपोर्ट लॉबी से बाहर निकल आए और दानिश जल्दी से अपनी चमचमाती कार में आ बैठा। दूसरी गाड़ियाँ पीछे आ रही थी। फयाज़ अली अपनी कार और अतिया बेगम के साथ थे। उनके चेहरे पर फ़िक्र के आसार नज़र आ रहे थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग की कोठी में दाखिल होते वक्त उन्होंने चेहरे को फिर से खुशगवार बना लिया था। उसके बाद वो थोड़ी देर बैठे और फिर चले आए थे। आइए मम्मा, कैसे तशरीफ़ लाई आप? दानिश ने रिसाला मेज़ पर रखते हुए कहा। लो, अब माँ भी बेटे के कमरे में किसी मकसद से आ सकती है। क्या कर रहे हो? ताहिरा जहाँ इसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। कुछ नहीं मम्मा, बस बोर हो रहा हूँ। बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल से दो चार हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मुझे पाकिस्तान नहीं आना चाहिए था। क्यों? ताहिरा जहाँ ने हैरत से कहा। मम्मा, यहाँ आला सोसाइटी का फकदान है। आला कल्बों में भी ऐसे लोग घुस आए हैं जिसके पास दौलत तो है लेकिन तमीज़ नहीं। साफ जाहिर होता है कि नौ दौलतें हैं। मम्मा, सख्त परेशान हूँ। सोचता हूँ इस माहौल में ख़ुद को कैसे जम कर सकूँगा। तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी है बेटे? और फिर हम लोग जो है यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारे अपने बाहर क्या रखा है? ठीक है, तालीम हासिल करने के लिए गए, घर छोड़ दिया था, मगर क्या वहाँ तुम खुद को तन्हा नहीं महसूस करते थे? और फिर बेटे, तुम्हारी इस तन्हाई को दूर करने के लिए मामा ही कुछ कर सकती है। मैं तुझे एक तोहफ़ा देना चाहती हूँ, एक ऐसा तोहफ़ा कि बस तू झूम कर रह जाएगा। लीजिए मम्मा, सब कुछ तो है मेरे पास। आप क्या देंगी मुझे? दानिश ने कहा। ऐसी चीज़ दूंगी जो तेरे पास नहीं है। ताहिरा जहाँ मुस्कुराने लगी। तो फिर लाइए, जल्दी से दे दीजिए। एक बड़ा दिलचस्प मजमून पढ़ रहा था, दानिश ने कहा। ताहिरा जहाँ ने हाथ में पकड़े लिफाफे से एक तस्वीर निकाली और दानिश के हाथ में दे दी। ये है मेरा तोहफ़ा तेरे लिए। दानिश ने मेरा मतहराना अंदाज में तस्वीर ली, इसे देखता रहा और इसके चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। इसके बाद उसने हैरत से कहा, ये क्या है मम्मी? पहले ये बता कि कैसी है? ताहिरा जहाँ ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? बात मेरी समझ में नहीं आई। ऐसी ही है जैसी पाकिस्तान में लड़कियां होती है, कोई ख़ास बात तो नहीं है इसके अंदर। हे, ये आम लड़की नहीं है दानिश, ये तेरी होने वाली दुल्हन है। ताहिरा जहाँ ने इंकशाफ किया। दानिश के चेहरे पर एक सख्ती सी नमूदार हो गई। उसकी तेवरियों बल पड़ गए। चंद लम्हात वो खामोश रहा, जैसे बोलने के लिए अल्फाज का इंतखाब कर रहा हो। फिर वो बोला, मैं नहीं समझ सकता मम्मा कि आपका मजाक इतना घटिया कैसे हो गया। ये कोई लड़की है? आप तो इस तरह मुझे दिखा रही है जैसे आपने कोई बड़ा हीरा तराश लिया हो। दानिश के लहजे की सख्ती, इसके झलाए हुए अंदाज ने ताहिरा जहाँ को बौखला कर रख दिया। दिमाग तो दुरुस्त है तेरा, क्या बकबक कर रहा है? ये आम लड़की नहीं, तेरी होने वाली दुल्हन है, जिससे तेरी मंगनी भी कर दी गई है। क्या तुझे मेरे इंतखाब पर एतमाद नहीं है? ताहिरा जहाँ बुरी तरह खिसिया रही थी। दानिश अजीब से तंजिया अंदाज में हंस पड़ा। आप ज़ईफ़ हो गई है मम्मा, आपका जहन कमज़ोर हो गया है। आप अपने बेटे के वरक़ ज़ौक़ को इस कदर गिरा हुआ क्यों तस्वुर करती है? आप अपने बेटे के ज़ौक़ को इस कदर गिरा हुआ क्यों तस्वुर करती है? आपको नहीं मालूम कि मैं कैसी कैसी लड़कियों से मेरा ताल्लुक़ रहा है, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे ताल्लुक़ हासिल करने की कोशिश भी करती रही, मगर मैं उनमें से कोई एक भी मेरे मियार पर नहीं बन सकी। मेरे जहन में एक अछूता सा आइडियल है ज़िंदगी गुजारने के लिए। मुझे अपने आइडियल की ज़रूरत है मम्मा, इस लड़की की नहीं जो शक्ल ही से जाहिल मालूम होती है। मैंने बाहर की मुल्क की किसी लड़की को ना लाकर आप पर एहसान किया है मम्मा, और आप मुझे इस एहसान का ये सिला देना चाहती हैं। बेटे के तेवर देखकर ताहिरा जहाँ के हाथों के तोते उड़े जा रहे थे। तमाम एतमाद धरा रह गया था और वो
ہول کھا رہی تھی۔ بمشکل تمام ان کی لرزتی ہوئی آواز ابھری، ہم نے بڑی مشکل سے یہ رشتہ حاصل کیا ہے بیٹے۔ فیاض علی تو تیار ہی نہیں تھے۔ شرافت ان کے گھر کی لونڈی ہے، ایسے شریف اور صاف ستھرے خاندان کہاں ملتے ہیں آج کل اور پھر وہ کوئی گرے پڑے انسان بھی نہیں ہے، بہت اعلیٰ خاندان ہے ان کا۔ مجھے شرافت نہیں معلوم مما، بیوی چاہیے جو زندگی بھر میرے سر پر مسلط رہے گی۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں مجھے میری مرضی پر چھوڑ دیا جائے پلیز، میں کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ دانش کا لہجہ بتاتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہے، لیکن بیٹے کا جواب سن کر طاہرہ جہاں سکتے میں رہ گئی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ وہ جلد بازی میں کیا کر بیٹھی ہیں۔ مسئلہ اس خطرناک انداز میں الجھا تھا کہ سلجھانے کی کوئی شکل ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ مزید جلد بازی سے کام لیے بغیر وہ بیٹے کے کمرے سے نکل گئی، فون کر کے شوہر کو گھر پہنچنے کے لیے کہا، اور دوپہر کے کھانے پر اختیار بیگ گھر واپس آ گئے۔ کھانے کی میز پر طاہرہ جہاں نہیں تھی، انہوں نے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کر بیٹے پر ناراضگی ظاہر کر دی تھی۔ اختیار بیگ جلدی کھانا کھا کر بیوی کے کمرے میں پہنچ گئے اور طاہرہ جہاں کے کہنے پر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ کیا ہوا طاہرہ، کیسی طبیعت ہے؟ انہوں نے محبت سے پوچھا۔ دل بیٹھا جا رہا ہے اختیار بیگ، کیا بتاؤ کیا ہو گیا؟ طاہرہ جہاں نے کہا۔ بات کیا ہے بتاؤ تو صحیح، آخر اختیار بیگ گھبرا کر بولے، اور طاہرہ جہاں نے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ اختیار بیگ کی حالت بیوی سے مختلف نہیں ہوئی تھی، سکتے کے عالم میں بیٹھے رہے، پھر آہستہ آہستہ سرخ ہونے لگے۔ کہا تھا نا میں نے پہلے سے طاہرہ بیگم، لیکن آپ نہیں مانی۔ اپنے گھر میں کچھ بھی ہو جائے لیکن دوسروں کی عزت سے کھیلنا آسان نہیں ہوتا۔ فیاض علی کے پاس کچھ نہ صحیح لیکن عزت ضرور ہے، اور ہم ان کی عزت پر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے۔ میں پورا گھر تباہ کر دوں گا، ایک کو گولی کا نشانہ بنا کر خودکشی کر لوں گا۔ آپ بات کو اچھی طرح یاد رکھیں۔ اختیار بیگ غصے سے بے قابو ہوئے جا رہے تھے۔ خدا کے لیے غصے کو قابو میں رکھیں، کوئی حل سوچیں، طاہرہ جہاں نے کہا۔ میں کوئی حل نہیں سوچوں گا، میں جا رہا ہوں اور آپ کو شام تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اس دوران اسے تیار ہو جانا چاہیے، ورنہ پھر اس گھر کی تباہی شروع ہو جائے گی، اختیار بیگ نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ وہ ایک منٹ بھی گھر میں نہیں رکے تھے اور طاہرہ جہاں کے لیے دوہری مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ شوہر کے تیور خطرناک تھے اور بیٹے کے بھی۔ سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ کافی دیر تک ایسے ہی پڑی رہی، پھر دروازے پر آہٹ سن کر چونکی، گردن اٹھا کر دیکھا تو دانش تھا، وہ اندر آ گیا۔ کیا بات ہے مما، دوپہر کے کھانے پر بھی آپ نہیں آئی تھی، کیا بات ہے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، طاہرہ نے کہا۔ طاہرہ جہاں کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، اور طاہرہ جہاں پھٹی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس وقت ان کا تمام غرور خاک میں مل گیا تھا۔ بات جس قدر بگڑ گئی تھی، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ انہیں اٹھے اور بیٹے کے پاؤں پکڑ لی۔ مجھ سے غلطی ہو گئی دانش، تیری ماں سے ایک بہت بڑا قصور ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے بیٹے، مجھے تھوڑی سی زندگی اور دے دے، بہت مان تھا مجھے تجھ پر، اسی مان کے تحت ایک بڑا قدم اٹھا بیٹھی ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے، ماں کے نام پر، انسانیت کے نام پر مجھے معاف کر دے۔ وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارے کیوں مجھے گناہ گار کر رہی ہے مما؟ دانش نے جلدی سے ماں کو اٹھایا اور ان کے آنسو پوچھتے ہوئے بولا، مجھے بتائیے تو صحیح، آپ کیا چاہتی ہے؟ تیرے شادی سے انکار پر اس گھر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا ہے، اس طوفان کو روک لے دانش۔ تیرے باپ نے کہا ہے کہ اگر فیاض علی کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی گئی تو وہ پورے گھر کو گولی مار کر خودکشی کر لیں گے، ہمارا بھرا گھر اجڑ جائے گا۔ اس گھر کو نہ اجاڑ میرے لال، ماں کی لاج رکھ لے۔ دانش نے عجیب سے انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اس سے بہتر ایک اور حل ہے مما، وہ یہ کہ میں خود خودکشی کر لیتا ہوں، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا، اس سے آسان اور کوئی ترکیب نہیں ہے۔ تو اس سے شادی کر لے، اگر شادی کے بعد وہ تجھے قبول نہ ہو تو دوسری شادی اپنی مرضی سے کر لینا، میں تجھے روکوں گی نہیں۔ فیاض علی واقعی ایک بے حد نیک انسان ہے اور اس کی بیٹی ہیرا ہے، تو اسے ضرور پسند کرے گا بیٹے، پھر بھی میری طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ کیوں میرا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہے مما؟ میں اپنی زندگی کے ساتھ یہ مذاق کیسے کر سکتا ہوں؟ میرا اپنا ایک معیار تھا، میرا اپنا ایک اسٹیٹس ہے، ایک آئیڈیل تھا،
اور آپ نے مجھ سے یہ سب کچھ چھیننے کی کوشش کی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں پاکستان کا رخ ہی نہ کرتا۔ تو پھر سن، میں نے تجھے بڑی مشکل سے پالا ہے، ماں ہوں تیری، میں اس گھر کی بربادی دیکھنے سے پہلے ہی ختم ہو جاؤں گی۔ جا، ٹھیک ہے، چلا جا میرے کمرے سے۔ طاہرہ جہاں نے اس کا بازو پکڑ کر اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے کہا۔ دانش کے چہرے پر کشمکش کے آثار پھیل گئے۔ طاہرہ جہاں نے کہا، بیٹے ماں کا غرور ہوتے ہیں اور وہ جوان ہو کر ماں باپ کا سہارا بنتے ہیں۔ میں سمجھوں گی میری موت میرے بیٹے کے ہاتھوں لکھی ہے۔ اپنی زندگی کو خوش و خرم رکھنے کے لیے ماں کا خون کرنے کی مثال قائم کر دے دانش۔ یقیناً دنیا تجھے عجیب و غریب قرار دے گی، یہ تیرا کارنامہ ہوگا۔ کمال کی بات ہے مما، ایسی باتیں فرسودہ قسم کی افسانوں اور قصے کہانیوں میں سنی تھی، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے خود کسی ایسی کہانی کا کردار بننا پڑے گا۔ میں ایک شرط پیش کرنا چاہتا ہوں، دانش نے نرم لہجے میں کہا۔ طاہرہ جہاں چونک کر اسے دیکھنے لگی، ان کی آنکھوں میں امیدوں کے چراغ روشن ہو گئے تھے۔ ہاں کہو، مجھے اس لڑکی سے ملنے کا موقع دیا جائے، اگر وہ میرے معیار پر پوری اتری تو میں اس سے شادی کر لوں گا، ورنہ پھر اس کے بعد جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اسے قبول کر لیا جائے گا۔ مگر ایک بات سمجھ لیجیے، میں زندگی بھر کا روگ پالنے کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے مجھے اس زندگی کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ دانش کا لہجہ بے پناہ ٹھوس تھا۔ طاہرہ جہاں کے دل کو ایک آس سی مل گئی تھی۔ انہوں نے دلاویز کو دیکھا تھا، وہ سادہ معصوم لڑکی دلوں میں گھر کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ فیاض علی کے پاس پہنچ جائے۔ وہ تیاریاں کرنے لگی۔ یہ بڑی خوفناک مہم تھی۔ ان کا سارا غرور خاک میں مل گیا تھا اور اب وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھی۔ فیاض علی نے طاہرہ جہاں کی گفتگو سنی اور ان کا چہرہ دھلے لٹھے کی طرح صاف ہو گیا۔ ان کے بدن کی کپکپاہٹ صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ کئی لمحے تک کچھ نہ بول سکے، پھر ان کے درد بھری آواز ابھری، کیا ہمارے ساتھ یہ سلوک مناسب ہے طاہرہ بہن؟ ہمیں ہمارے کون سے قصور کی سزا دی جا رہی ہے؟ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ اس مسئلے کو ٹال دیں، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ اور ہاں بھائی جان، بس انسان ہوں، غلطی کر بیٹھی ہوں، جس کا مجھے شدت سے احساس ہے، پر بیٹے پر ضرورت سے زیادہ اعتماد کر لیا تھا، جس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ بھائی سمجھ کر اپنی پریشانی میں آپ کو شریک کرنے آ گئی ہوں، آپ نے مایوس کر دیا تو کس کا سہارا لوں گی؟ طاہرہ جہاں سسکنے لگی۔ خدا گواہ ہے طاہرہ بہن، دلاویز کسی بھی شکل میں ہمارے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم اچھے رشتے کے خواہشمند ضرور تھے، آپ لوگ ہم سے بہتر ہیں۔ ہم نے آپ کی محبت اور شرف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ رشتہ قبول کیا، ورنہ ہم کسی بھی طور دانش میاں پر بار نہ بنتے۔ اور اب تو یہ بات پورے خاندان میں پھیل چکی ہے، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو ہماری بچی پر انگلیاں اٹھے گی۔ ہمیں بتائیے، ہماری پوزیشن کس قدر نازک ہو گئی ہے۔ مجھے احساس ہے میرے بھائی، مجھے پورا احساس ہے۔ میری عقل پر پتھر پڑ گئے تھے، مجھے اپنی اولاد سے یہ امید نہیں تھی۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ طاہرہ جہاں بدستور سسکتے ہوئے بولی۔ آپ ہمیں بتائیے، ہم کیا کریں؟ فیاض علی نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس ذلیل کی خواہش پوری کر دی جائے، میں انتہائی شرمندگی کے عالم میں کہہ رہی ہوں۔ اس طرح یہ دونوں گھرانے بچ جائیں گے، ہمارے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ خدا نخواستہ ہماری بچی میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ کو شاید خود بھی اندازہ ہو چکا ہوگا، وہ بے حد خوددار ہے۔ ہم اسے اپنی پسند کی شادی کے لیے تیار تو کر سکتے ہیں، لیکن اسے بکاؤ مال کی طرح دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ وہ کیا سوچے گی، کیا خیال کرے گی کہ شاید اس کے ماں باپ اس سے اکتا گئے ہیں اور اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ فیاض علی کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ بات کرے اس سے بھائی، بات کرے۔ یہ ایک بہن کی درخواست ہے، آپ کی اولاد دلاویز کی عزت میرے دل میں ہے، آپ اسے ہمارے خاندان کا واسطہ دیں، وہ ضرور تیار ہو جائے گی، بہت نیک بچی ہے وہ، اللہ اسے ہر مشکل سے بچائے۔ فیاض علی گردن جھکا کر سوچتے رہے، پھر انہوں نے اپنے آنسو خشک کیے اور انتہائی درد بھری آواز میں بولے، جائیے بھابھی، ہم اسے تیار کر لیں گے، ہم یہ زہر بھی پی لیں گے، کاش ہم اپنی بیٹی کو اس بے عزتی سے بچا سکتے۔ فیاض علی کے ان الفاظ نے طاہرہ بیگم کے قلب میں جیسے نئی روح ڈال دی۔
وہ احسان بھری نگاہوں سے فیاض علی کو دیکھتی رہی اور پھر اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ واپسی میں ان کا دل دہشت سے لرز رہا تھا۔ کسی نہ کسی طرح فیاض علی کو تو تیار کر لیا تھا، لیکن اب بہت بڑا کانٹا ابھی تک ان کے دل و دماغ میں چبھ رہا تھا۔ دانش نے شرط لگا دی تھی کہ اگر وہ اسے پسند آ گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ، اور اس ورنہ کے آگے نہ جانے کیا کیا کچھ تھا۔ دل آویز لڑکھڑاتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ پتھر کی طرح بے جان تھا۔ وہ ہو رہا تھا جو کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے اطاعت سیکھی تھی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، لیکن والدین کی خواہش کی خاطر وہ بازار میں آ گئی تھی۔ دانش اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ آپ دلاویز ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، دلاویز کی آواز جیسے کسی کنویں سے ابھری ہو۔ مس دلاویز، پلیز میری مدد کیجیے۔ یورپ میں میں نے ایک سے ایک حسین لڑکی کو چھوڑ دیا۔ بلا شبہ آپ لوگ شریف ہیں، لیکن یہ زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے۔ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو اعلیٰ سوسائٹی میں موو کرنا نہ جانتی ہو۔ معافی چاہتا ہوں میں آپ کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں آپ کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا۔ مس آویز، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس طرح دو زندگیاں تباہ ہو جائیں گی، آپ کی بھی اور میری بھی۔ مما نے وہ قدیم انداز اختیار کیا ہے جس کی اس دور میں کوئی حیثیت نہیں رہی ہے۔ ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں، اس میں ہماری ضرورت صرف یہ نہیں ہوتی کہ دو اجنبی آپس میں ایک ہو جائے۔ ہمیں زندگی میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں آپ کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اس صاف گوئی کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں مر جانا پسند کروں گا، لیکن آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گا۔ دل آویز کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا۔ اب وہ براہ راست دانش کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نفرت کی چنگاریاں اڑ رہی تھی۔ نفرت، حقارت اور نہ جانے ان آنکھوں میں کیا کیا تھا، لیکن زبان بند تھی۔ اس کی اندرونی کیفیت کا اظہار اس کے وجود کی ہر لرزش سے ہو رہا تھا۔ بس میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، اب سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ براہ کرم میری ماں کو سمجھا دیجیے۔ اور دانش کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن دل آویز مشینی انداز میں پلٹ گئی۔ وہ خاموشی سے دروازے میں داخل ہو گئی۔ تبھی دوسرے دروازے سے طاہرہ جہاں، عطیہ بیگم اور فیاض علی اندر داخل ہو گئے۔ طاہرہ جہاں کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ شاید ان لوگوں نے ان کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی۔ طاہرہ جہاں نے کہا، تو نے جو کچھ کہا ہے موذی، اس کے لیے میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں امی؟ آپ لوگوں نے حماقت کی، میں اس کی سزا کیوں بھگتتا رہوں؟ اور میں نے سوچا بھی تھا کہ یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اس لڑکی سے ابھی… دانش نے اتنا ہی کہا تھا کہ اندر سے ایک فائر کی آواز سنائی دی اور سب اچھل پڑے۔ فیاض علی کے حلق سے دہشت زدہ چیخ نکلی، دل آویز، دل آویز! اور پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے دوڑے۔ ان کے پیچھے دوسرے لوگ بھی دوڑ پڑے تھے۔ پھر دوسرے کمرے کے دروازے سے داخل ہوتے ہی عطیہ کی دل آویز چیخ ابھری اور وہ بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی، جبکہ فیاض علی آتش دان کے پاس پڑی ہوئی دل آویز کے پاس پہنچ گئے، جس کے کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا اور وہ آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اب ابو نے میری لاش کو بھی اس کے سامنے… اس کے منہ سے آخری الفاظ نہ نکل سکے اور اس نے دم توڑ دیا۔ فیاض علی دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ دانش کے چہرے پر تعصب تھا، جبکہ طاہرہ جہاں کسی بت کی طرح ساکت تھی۔ عطیہ بیگم پاگل ہو گئی تھی اور دونوں میاں بیوی ایک ہفتے کے اندر وہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے تھے۔ مرزا اختیار بیگ بیٹے کی صورت سے بیزار تھے۔ وہ کئی دن ہسپتال رہے۔ دانش کی صورت دیکھتے ہی ان پر وہ دورہ پڑ جاتا تھا، اور جب تک وہ ان کے سامنے سے نہ ہٹ جاتا انہیں سکون نہ ملتا۔ طاہرہ جہاں نے بھی کافی عرصے تک دانش سے بات نہیں کی، لیکن دانش اپنی جگہ مطمئن تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ غلطی اس کی نہیں، اس کے والدین کی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو اس طرح داؤ پر تو نہیں لگا سکتا تھا۔ پھر حالات بدلتے چلے گئے، بدرنگ نقش مٹنے لگے اور تھوڑے عرصے کے بعد ان کے اندر تعصب کے علاوہ اور کچھ نہیں رہ گیا۔ طاہرہ جہاں بہرحال ماں تھی، ان کی محبت پھر ابھر آئی اور وہ حسب سابق بیٹے کے چوچلے کرنے لگی۔ البتہ ابھی اس کی شادی کا سوال نہیں اٹھایا گیا تھا۔ اختیار بیگ اس کی روادار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ جہاں دل چاہے شادی کرے، انہیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
دانش نے خود کو اس ماحول میں ضم کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال اسے یہاں زندگی گزارنی تھی، اس نے اپنے لیے راستے تلاش کیے اور اب وہ اعلیٰ سوسائٹی کی جان تھا۔ ہر محفل اس کے بغیر سنی تھی، بے شمار دوست بن گئے تھے جو اس کی جیب پر جان چھڑکتے تھے۔ یوں تو وہ کئی کلبوں کا ممبر تھا، لیکن نوروز کلب ذاتی طور پر اسے پسند تھا۔ اس کی شامیں اسی کلب میں گزرتی تھیں۔ نوروز اب ارب پتی لوگوں کا کلب تھا، یہاں کسی کم حیثیت کے انسان کا گزر ممکن نہیں تھا۔ بہت جلد وہ نوروز میں لڑکیوں میں مقبول ہو گیا۔ یہ لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں، لیکن اس کے غرور نے ابھی تک کسی کے سامنے شکست نہیں کھائی تھی، وہ ابھی تک کسی کی زلف کا اسیر نہیں ہوا تھا۔ اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں، جانیے میرے ساتھ کہ آگے کیا ہوگا۔ دانش کو کوئی لڑکی پسند آئے گی؟ دانش کا غرور کیسے ٹوٹے گا؟ تو ہم جانتے ہیں اگلی قسط میں، پھر ملیں گے۔